کہ یہ جو وقف ایکٹ میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں وہ وقف ایکٹ کو مضبوط کرنے، مفید بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ان تمام جائیدادوں کو اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ جو بات پھیلائی گئی کہ یہ وقف بورڈ اوقاف میں تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں پر بھی کسی کی زمین کو بھی وقف کہتا ہے اور اس کو وقف قرار دینے سے اس کی زمین کو وقف قرار دے کے وہ وقف بورڈ میں شامل کر لیتا ہے۔ پورے ملک میں آزادی کے بعد سے آج تک ایک سنگل واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقف بورڈ نے کسی کی زمین کو زبردستی یہ قرار دے دیا ہو کہ یہ وقف کی ہے اور اس کو حاصل کر لیا۔ اس کے بجائے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ وقف کی زمین کو حکومت کے اداروں نے، لینڈ گرابرز نے، متولیوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے وقف کی زمین کو ہتھیا لیا ہے۔ تو ہم اس موقع پر حکومت ہند سے کہیں گے کہ وہ اپنی اس جو بل پیش کیا گیا ہے اس بل کے سلسلے میں انہوں نے کسی مسلم کمیونٹی سے بات نہیں کی ہے، نہ مسلم پارلیمنٹیرین سے ان کی کوئی اس میں مشورہ ہوا ہے، نہ مسلم جماعتوں سے کوئی ہوا ہے۔ تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور جو قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ مفید کے بجائے نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو وہ واپس لے۔ اور جہاں تک اپوزیشن پارٹیوں کا تعلق ہے ہم ان سے کہیں گے کہ اس کی وہ مخالفت کریں، کیونکہ یہ ایک بالکل پائس اور بہت ہی ایک ویلفیئر اور ایک ڈیولپمنٹ اور ایک دین اور ایک روحانی تسکین اور ایک خدمت کے جذبے سے کیا جانے والا کام ہے، ایک دان ہے یہ۔ اس کو ترقی دینا، اس کو باقی رکھنا، اس کو مفید بنانا ایسا کام ہونا چاہیے، اس کے بجائے ایسے قوانین ایسے قانون بننے سے روکنا یہ بھی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ وقف ایکٹ 1995 کو حکومت بدلنا چاہتی ہے اور بدلنے کے لیے 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے۔ جہاں تک وقف ایکٹ 1995 کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی وقف ایکٹ موجود تھے۔ 1954 میں ہر ریاست میں ریاستوں کی بنیاد پر وقف ایکٹ بنائے گئے تھے۔ آزادی سے پہلے بھی ہمارے پاس وقف ایکٹ موجود ہیں۔ بہت مشہور ایکٹ ہے وقف ایکٹ 1923۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف کو چلانے کے لیے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی حکومت نے قوانین بنائے ہیں، اور اب جو ایکٹ جاری ہے وقف ایکٹ 1955 یہ بھی حکومت ہند کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اوقاف ہیں اس کو منظم رکھنے کے لیے، اس کو مفید بنانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے نظم و انتظام کے لیے حکومت قوانین بناتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں جو اوقاف کا نظام رائج ہے وہ ہمارے ملک کے قوانین کی روشنی میں جاری ہے۔ یہ اوقاف کا نظام کوئی الٹپ یا کسی گروپ کا یا کسی شخص کا، کسی کمیونٹی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور حکومت چاہے تو اس میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن جو ترمیم کرنے کی بات ہے وہ ترمیم اس لیے ہو کہ جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کو مزید مفید بنایا جائے، مزید طاقتور بنایا جائے، مزید مؤثر بنایا جائے۔
اس میں اور اچھائیاں لائی جائیں. اگر یہ موٹیو ہے حکومت کا تو ایسے قوانین بنانے کی طرف حکومت پیش قدمی کر سکتی ہے. لیکن جو پارلیمنٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے چند باتوں کو ہم دیکھیں گے. تھوڑی دیر میں اس بل میں انہوں نے 44 جگہ 44 پلیسز پر انہوں نے ترمیم کی بات پیش کی ہے. مختصر وقت میں ہم ان 44 مقامات کی نشاندہی اور ان امور پر بات نہیں کر سکتے ہیں. چند اہم باتیں ہم یہاں دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو وقف ایکٹ 1995 میں جو ترمیم کی بات ہے وہ اوقاف کو بہتر بنانے کے لیے ہے یا ان تبدیلیوں سے اوقاف کا نظام مزید خراب ہوگا. تو اس میں جو پہلی بات ہے جو سب سے اہم ہے وہ اس نظام کو کہ اوقاف کو مرتب کرنے کے لیے ایک ریاست کی سطح پر سروے کمشنر ہو جو ریاست کی حکومت اپائنٹ کرے اور وہ پورے اپنے مددگاروں کے ساتھ تمام اوقاف کے امور کا نشاندہی کرے، جائزہ لے اور وہ حکومت کو پیش کرے، حکومت وقف بورڈ کو پیش کرے اور وقف بورڈ حکومت کو واپس کرے اور وہ ایک گزٹ کی شکل میں شائع ہو. اور یہ کام ہر 10 سال کے پیریڈ میں دوبارہ انجام دیا جا سکتا ہے. یہ جو سروے کمشنر ہے جو ریاست کی اساس پر ریاستی حکومت اپائنٹ کرے گی یہ وقف ایکٹ 1995 میں ہے. اب جو 2024 میں ترمیم پیش کی جا رہی ہے اس میں اس کمشنر کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ سیکشن حذف کر دیا گیا ہے اور ایسے تمام اختیارات کو وہ کلیکٹر، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی عہدے اور منصب کے اندر اس کو مرکوز کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفید بنانے کے بجائے اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس میں جو وقف بورڈ ہے اس کی اہمیت گھٹ جائے گی. ریاست کی اساس پر حکومت کے کمشنر اپائنٹ کرنے کے اختیارات وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ جو گزٹ شائع ہونا ہے اس میں بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو کسی چیز کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کے پورے اختیارات کو وہ مرکوز کر دیا گیا ہے کلیکٹر، ڈسٹرکٹ کلیکٹر میں. تو وہ ایک کلیکٹر راج کی طور پہ ہوگا. تو اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ میں ریاستی حکومت کی ذمہ داریوں میں اور وقف بورڈ کی ذمہ داریوں میں اس کی حیثیت کو یہ ایک چیلنج ہے. اس لیے یہ جو دفعہ ہے کہ جس میں کمشنر کو ختم کر دیا جائے، سروے کمشنر کو، اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو وہ اختیارات مرکوز کیے جائیں، تفویض کیے جائیں، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے. جو دوسری خرابی ہے وہ سینٹرل وقف کونسل کی تشکیل جو ملک گیر سطح پر ہے. سینٹرل وقف کونسل کی تشکیل میں جو سیکشن 9 میں پہلے سے وقف ایکٹ 1995 میں درج ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوں یا ایڈوکیٹس ہوں یا ممبران پارلیمنٹ ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے، ان کو جو ممبر بنانا ہے، جو پہلے جو قانون ہے جو رائج ہے 1995 سے، اس میں صاف ذکر ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے، مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے اور مسلمان راجیہ سبھا کے ممبر ہوں گے. اب یہ وقف کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک خالص دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے. وقف کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے مطابق خدمت کے، قربانی کے، بھلائی کے
اور خیر کے کاموں میں جو اپنی اثاثے، اپنی جائیداد اور اپنی مال کو اللہ کی راہ میں اور مستقلاً اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور کرنے والوں کا منشا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم کے لیے ہے، یہ بیواؤں کی مدد کے لیے ہے، یہ اسکالرشپ کے لیے ہے، یہ دواخانے کے لیے ہے، جس کو کہتے ہیں منشا وقف. تو اس پورے عمل کا تعلق اسلام سے ہے، اور مسلمان اپنی خوشی سے اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں وہ وقف کرتا ہے، اور وہ ایک اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے. اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے سینٹرل وقف کونسل میں جن حضرات کا ہونا ضروری ہے وہ مسلمان ہیں. وہ بات تو درج ہے کہ جو اس کا صدر ہوگا اور جو اوقاف منسٹر ہوگا وہ ہوگا. یہ جو دفعہ لائی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وقف بورڈ میں موجود مسلمانوں سے ایک مکتی حاصل کرنے کا یہ کوئی دفعہ ہے. اس میں اور آگے کہا گیا ہے کہ 2 خواتین ہوں. خواتین کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وقف ایکٹ 1995 میں بھی درج ہے اور آئندہ بھی خواتین شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ خواتین مسلمان ہوں گی یا پھر مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی بھی ہو سکتی ہیں. تو سینٹرل وقف کونسل کی اس تشکیل میں ممبران پارلیمنٹ کا اور یہ خواتین کی شمولیت پر، اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج یا اس قسم کے قانون سے واقف کار لوگوں کی شمولیت میں مسلمان کی صراحت کا نہ ہونا یہ بڑا سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا یہ ترمیم مسلمانوں کے حق میں، وقف بورڈ کے حق میں بہتر ہے یا نقصان دہ ہے؟ اسی طریقے سے جو ریاستی وقف بورڈ ہیں، اب تقریباً ہمارے ملک میں 30-32 وقف بورڈ کے قائم ہونے کی گنجائش ہے. بعض جگہ بعض ریاستوں میں وقف بورڈ قائم نہیں ہو سکے. تو اس اسٹیٹ کے وقف بورڈ کی تشکیل میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ جو ممبرز ہوتے ہیں اس میں کمپلسری اس میں ایک پروویژن دیا جا رہا ہے فار 2 members فرام نان مسلم کمیونٹی. ہم غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن وقف بورڈ میں یہ سینٹرل وقف کونسل ہو یا اسٹیٹ کونسل ہو، اس میں اس کو مینڈیٹری کرنا اور اس کو شامل کرنا، اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کے اس پروویژن پہ، اوقاف کے پروویژن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ موقع مل سکتا ہے. لیکن جو مسلمان نہیں ہیں اس کو اس بورڈ کا ممبر بنانے کی اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ وقف بورڈ کو مفید بنانے کے لیے ہے یا اس سے وقف بورڈ کی کارکردگی متاثر ہوگی؟ یہ مسئلہ یہاں ہے. پھر جو اہم چیز اس میں ہے، وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات درج ہے کہ جو ریاست کا جو وقف بورڈ ہے اس میں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، جس کا رینک ہوگا، جو رینک کے بارے میں ذکر ہے کہ ناٹ بلو دا رینک آف ڈپٹی سیکرٹری، ہر ریاست میں وقف بورڈ CEO کو مقرر کرے گا، ریاست کی حکومت مقرر کرے گی، وقف بورڈ کے مشورے سے کرے گی. لیکن وقف ایکٹ 1995 میں یہ صراحت ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. اور اب جو 2024 کے آج کے اس بل میں وہاں مسلمان ہونے کی صراحت کو ختم کر دیا گیا ہے، اینڈ کہا گیا ہے کہ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ناٹ بلو دا رینک آف جوائنٹ سیکرٹری ٹو دا اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ اومٹ دا ریکوائرمنٹ آف ہم بینگ اے مسلم. تو اب اس سے حکومت کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اس سے وہ مسلمانوں کے
اس ادارے کی بھلائی چاہتی ہے یا اس ادارے کو اور اس کی کارکردگی کو خراب کرنا چاہتی ہے. اسی طریقے سے اس کے آگے کے تفصیلات میں یہ بات بھی درج ہے، اس کا تعلق ٹریبونل سے ہے. وقف ایکٹ 1995 میں جو ٹریبونل کی بات ہے، وقف ٹریبونل کی بات ہے، یعنی کسی جائیداد کے بارے میں، زمین کے بارے میں، قبرستان کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلا کام اس مسئلے کا حل ٹریبونل کرے گا. اور اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اینڈ دا ڈیسیشن آف دا ٹریبونل ان ریسپیکٹ آف سچ میٹر شیل بی فائنل. یہ وقف ایکٹ 1995 میں ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کو، اس کلاس کو ختم کر دیا جائے، مطلب ٹریبونل کی اہمیت ختم ہو جائے گی. حالانکہ ٹریبونل کے فیصلے کے بعد بھی جو پارٹی متاثر ہے انہیں حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کو جا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ٹریبونل کو فیصلہ وہ ٹریبونل کی حد تک فائنل رہے گا. لیکن ان الفاظ کو یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے. تو سروے کمشنر ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اس کی سینٹرل وقف کونسل میں جو مسلمان ہونے کی قید ہے اس کو ختم کر دیا گیا ممبرز کے لیے، پارلیمنٹ کے ممبرز وغیرہ کے لیے. اسی طرح اسٹیٹ کے ممبرز اور سینٹرل وقف کونسل میں لازماً 2 خواتین ہوں، لیکن صراحت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اور 2 غیر مسلم بھائیوں کو اس کو لازماً شریک کرنے کی بات ہے. وقف ٹریبونل کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو اس نئے قانون میں لائی گئی ہے، جو وقف ایکٹ 1995 ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، اس کے سیکشن 40 میں، کہ ڈیسیشن اف اے پراپرٹی از وقف پراپرٹی، یہ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہے یا وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ریاست کا وقف بورڈ کرے گا. یہاں لکھا گیا ہے کہ اس پوری دفعہ کو کلاس 20 آف دا بل سیکس ٹو omit سیکشن 40 ریلیٹڈ ٹو ڈیسیشن اف اے پراپرٹی از وقف پراپرٹی. پوری اس سیکشن ہی کو اومٹ کر دیا جا رہا ہے. جب کسی ریاست کے وقف بورڈ کو یہ فیصلہ کرنے کا ہی حق نہ ہو کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی وقف ہے یا پراپرٹی وقف نہیں ہے، اس دفعہ ہی کو ختم کر دیا جا رہا ہے، تو یہ وقف بورڈ کو یا وقف کے قانون کو کیسے اسٹرینتھن کرے گا، کیسے مضبوط کرے گا؟ اس دفعہ سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو وقف کے قانون کے اندر پارلیمنٹ نے، گورنمنٹ نے جو قوت رکھی تھی، اس قوت کو، اس کی اصل روح کو ختم کر دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹریبونل کی بات ہے اور ٹریبونل کے حیثیت کی بات ہے، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک سیکشن ہے 104 جو پرانے ایکٹ میں ہے. اس ایکٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جو نیا ایکٹ لایا جا رہا ہے، Clause 40 of the bill seeks to omit Section 104 related to application of Act to properties given or donated by person not professing Islam. 104 کے پورا ڈیلیٹ کر دینے میں پرابلم یہ ہے کہ جو 104 میں جو ایک قانون ہے 104B وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، جس میں یہ ہے ریسٹوریشن آف وقف پراپرٹیز ان آکوپیشن آف گورنمنٹ ایجنسیز ٹو وقف بورڈ. جن وقف کی پراپرٹیز پر گورنمنٹ قابض ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے، وہ 104B میں یہ قانون درج ہے. یہ 1995 کے وقف بورڈ ایکٹ میں یہ صراحت موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے if any work property has been occupied by the government agencies, it shall be returned to the board or the mutawalli
within a period of 6 months from the date of the order of the tribunal. اب یہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بل، وہ جو سیکشن ہے اس سیکشن کو اومٹ کر دیا جائے. اس سے آگے اور بھی جو باتیں ہیں، وہ جو تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں، جو 41، 42، 43، 44 میں درج ہے، وہ پرانے ایکٹ میں جو پہلے سے رائج ہے، وقف ایکٹ 1995 میں، ریاست کو اور ریاست کے وقف بورڈ کو، اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ حاصل ہے کہ وہ اس بل کی روشنی میں، اس قانون کی روشنی میں وہ اپنے ریاست میں رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں. وہ ریاست کا حق ہے، اسٹیٹ کا حق ہے. لیکن اب جو نئی تبدیلی لائی جا رہی ہے، جو پیش کی گئی ہے، اس میں یہ تمام حقوق وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. تو ریاست کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. ان سب چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو وقف ایکٹ میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں وہ وقف ایکٹ کو مضبوط کرنے، مفید بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ان تمام جائیدادوں کو اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے. یہ جو بات پھیلائی گئی کہ یہ وقف بورڈ اوقاف میں تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں پر بھی کسی کی زمین کو بھی وقف کہتا ہے اور اس کو وقف قرار دینے سے اس کی زمین کو وقف قرار دے کے وہ وقف بورڈ میں شامل کر لیتا ہے. پورے ملک میں آزادی کے بعد سے آج تک ایک سنگل واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقف بورڈ نے کسی کی زمین کو زبردستی یہ قرار دے دیا ہو کہ یہ وقف کی ہے اور اس کو حاصل کر لیا. اس کے بجائے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ وقف کی زمین کو حکومت کے اداروں نے، لینڈ گرابرز نے، متولیوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے وقف کی زمین کو ہتھیا لیا ہے. تو قانون میں تبدیلی ایسی لائی جائے کہ جس سے جو اوقاف ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوں، وہ ترقی کریں، وہ مفید بنے. اس کے بجائے ان قوانین کے ذریعے سے جو کچھ اوقاف ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. تو ہم اس موقع پر حکومت ہند سے کہیں گے کہ وہ اپنی اس جو بل پیش کیا گیا ہے اس بل کے سلسلے میں انہوں نے کسی مسلم کمیونٹی سے بات نہیں کی ہے، نہ مسلم پارلیمنٹیرین سے ان کی کوئی اس میں مشورہ ہوا ہے، نہ مسلم جماعتوں سے کوئی ہوا ہے. تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے. اور جو قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ مفید کے بجائے نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو وہ واپس لے. اور جہاں تک اپوزیشن پارٹیوں کا تعلق ہے ہم ان سے کہیں گے کہ اس کی وہ مخالفت کریں، کیونکہ یہ ایک بالکل پائس اور بہت ہی ایک ویلفیئر اور ایک ڈیولپمنٹ اور ایک دین اور ایک روحانی تسکین اور ایک خدمت کے جذبے سے کیا جانے والا کام ہے، ایک دان ہے. یہ اس کو ترقی دینا، اس کو باقی رکھنا، اس کو مفید بنانا ایسا کام ہونا چاہیے. اس کے بجائے ایسے قانون بننے سے روکنا یہ بھی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جن کے سامنے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے، اوقاف کا قانون ہے، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کی زمینوں کو ہتھیا لیا جا رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے. اس میں سچائی نہیں ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی یہ غیر قانونی ہے، وقف بورڈ ہے اور جو اوقاف کے قوانین ہیں یہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہیں اور یہ حکومت کے تحت ہیں. آج بھی جو کام ہو رہا ہے وہ سرکار کی نگرانی میں حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہو رہا ہے. قوانین میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، جیسے کہ 1-2 تبدیلیاں اچھی ہیں،
جس میں انہوں نے خواتین کے، پسماندہ مسلمانوں کے، بہرے بھائیوں کی یا آغا خانیوں کی شمولیت کی بات کی ہے. اگر کوئی صحت مند بات ہے، اچھی بات ہے، تو اس کو تو ویلکم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بات ہے اصل میں وہ سروے کمشنر کے بجائے کلیکٹر راج، ریاست کے حقوق کو ختم کر دینا، اور وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل میں وہ مسلمانوں کی ممبرشپ کو گھٹا دینا اور وہ دفعی ختم کر دینا، جس سے بات طے ہو کہ یہ جائیداد وقف کی ہے یا وقف کی نہیں ہے، اس کا یہ وقف بورڈ طے کرے گا. ٹریبونل کی اہمیت کو گھٹا دینا. تو یہ پورا جو پیشکش کی گئی ہے، جو 7 اگست 2024 کو وقف ایکٹ 1995 میں تبدیلی کی جو بات پیش کی گئی ہے، وہ اوقاف کی جائیدادوں کی تباہی کے لیے پیش کی گئی ہے. تو اس قانون کو وہ حکومت واپس لے اور سمجھنے کی کوشش کرے. عوام کی بھلائی کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے ان کو اس میں مشورے میں شامل کرنا چاہیے. ہمارا تو یہ کام ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ کو رجوع ہوں گے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ دستور کے اور قوانین کی جو مقاصد ہیں، مقاصد جو انصاف ہے، انصاف کے جو تقاضے ہیں، اس کے خلاف ہے، اور یہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں اس کے تحفظ کے بجائے اس کی تباہی کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ان تبدیلیوں کو روکنا ضروری ہے.